ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹریسی دیون اور دوسرے بہترین چرچ ممبروں کا ہمارے وکٹری چرچ کے براڈ کاسٹ میں۔ آج آپ سنیں گے خدا کے کلام کو شاندار عبادت اور تاریخ کے گیت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے کلام پاک سے عملی ہدایت۔ ہمارا مقصد صرف خدا کے کلام کو جلال دینا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایمان کو بڑھانا ہے۔ بائبل مقدس پر غور کرنے میں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے، اور متعارف کرتے ہیں آپ کو ہمارے پاسٹر جیان۔ خوش آمدید میرے عزیزو، آج کی ہماری عبادت کی خدمت 330 میں، اور آج کے ہمارے پیغام کا موضوع سپورٹس ان دا بائبل ہے۔ آج 19 فروری 2023 ہے۔ victorychurch.us ہماری ویب سائٹ ہے۔ بلیٹن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر جانا چاہیے، کیونکہ بلیٹن میں وہ تمام آیات موجود ہیں جو آج ہم استعمال کریں گے، انہیں پڑھیں گے۔ خدا کے کلام کو یہاں اوڈیسا ٹیکسس سے سنیں گے، اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی حاصل ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن تمام آیات کے ساتھ بلیٹن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک دوسرا طریقہ بھی موجود ہے۔ اپنا فون پکڑیں، کیمرے کو QR کوڈ کی طرف پوائنٹ کر کے کھولیں جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور والا آپ آج کی تمام آیات حاصل کر لیں گے۔ اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پیارے خوبصورت چرچ ممبرز، آپ کا شکریہ۔ آپ کی حمایت کے لیے ہم آپ کو برکت دیتے ہیں، کیونکہ آپ وفادار ہیں اور آپ ایمان والے ہیں، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو پھیلانے میں کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ عطیہ دے کر اس وزارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، 4322680007 یہ ہمارا فون نمبر ہے، جس پر آپ صرف ایک ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں، 4322680007۔ اس بات کی نشاندہی کریں اور سسٹم میں موجود رقم کا اندراج کریں جتنی آپ عطیہ کرنا چاہتے ہیں، اور سسٹم اسے ہمارے تک پہنچا دے گا۔ میں آج صبح کا ہمارا مطالعہ شروع کرنے والا ہوں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں victoryradio.us 24/7 آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر، آپ کا ٹیبلٹ یا فون یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کی قسم کیا ہے یا برانڈ کون سا ہے۔ victoryradio.us ہماری ویب سائٹ ہے، اور وہاں سے آپ صرف ایک بٹن پر کلک کریں، آواز کو اپنے مطابق سیٹ کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ رات میں ہو سکتا ہے آپ کو نیند آنے میں پریشانی ہو، یا جب آپ دوسرے چیزوں کو کرنے میں مصروف ہوں تو آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہو۔ وکٹری ریڈیو 24 گھنٹے آپ کے لیے دستیاب ہے۔ میرے پیارے دوستو، لوگ کبھی کبھی کھیلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کھیل صحت مند چیز ہے اور لوگ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا آج میں آپ سے اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اور آپ میں سے کچھ لوگ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے ورزش کرنا پسند کرتے ہیں، آپ جسمانی ورزش کرتے ہیں، آپ تندرست اور اچھے لگ رہے ہیں، اور باقی ہم سب میں سے ایک دن وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اچھی طرح سے ورزش کریں۔ میں خوش ہوں کہ آپ تندرست ہیں اور آپ اپنے معمول کے مطابق ورزش کر رہے ہیں۔ کیا یہ بہت بڑی بات نہیں کہ آج ہم اس موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن ہم اب اپنے رب کے کلام سے شروع کرتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ ہواؤں کی طرح میرا بچوں، ہواؤں کی طرح، کچھ نہیں دیکھو، بس چلتے جاؤ۔ لوگ کھیلوں یا مقابلوں کو غلط سمجھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیتنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی، ہاں، ابھی سے ہی۔ اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے چونکا دینے والی ہوں گی۔ مثال کے طور پر، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک امریکی فٹ بال ٹیم ہے 2023 میں ایک کھلاڑی کو کتنی ادائیگی کرتی ہے؟ اس کی بنیادی تنخواہ 31 ملین اور سائننگ بونس $13 ملین تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آخری بار اس ٹیم نے سپر بال جیتا تھا تو 1995 کا آغاز تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2021 میں ٹیم کی کل آمدنی کتنی تھی؟ $1.1 بلین۔
تو وہ اتنا پیسہ کیسے کماتے ہیں ہارنے کے باوجود؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کا ایک جواب ہے کہ یاد رکھیں کہ کھیل ایک شو کی طرح ہے۔ یہ وہ تماشا ہے جو ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے اور اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں بہتر طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں پورا مقصد اور تمام پہلو ہوتے ہیں۔ اس میدان میں، اس اسپیکٹرم میں زندگی کا پیسہ کمانے کا پہلو ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹھیک طریقے سے چوری کی جائے، کیونکہ یہ تو عوام کا پیسہ ہے۔ شائقین اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگ جو پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں ان تنظیموں کو تنخواہیں دیتے ہیں اور ان کے مالکوں کو معاوضہ دیتے ہیں۔ جب بھی آپ ٹکٹ خریدتے ہیں اپنی آمدنی کے تحت، آپ انہیں دیکھنے کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں آپ اپنے عزیزوں کو تحائف دینے کے لیے یا خود کے استعمال کے لیے جب ان کی چیزیں خریدتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے کماتے ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ اور معلومات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دلچسپ گراف کو دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں اس میں دیکھ سکتے ہیں، معاوضانہ آمدنی کا موازنہ اگر آپ لیتے ہیں، رقم جو ایک اوسطاً پولیس آفیسر امریکہ میں کماتا ہے، سالانہ تنخواہ جو ایک استاد جو امریکہ میں بناتا ہے، جو کہ اس کے آس پاس میں بھی ایک نرس کی اوسطاً سالانہ تنخواہ، اگر آپ وہ رقم لیتے ہیں اور آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں اس پیسے کے ساتھ جو ایک خاص کھلاڑی ایک سال میں کما رہا ہے، اس آمدن کا 0.5% اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ 0.5، 1% بھی نہیں۔ اور اگر آپ اپنی اسکرین کو زوم کرتے ہوئے قریب سے توجہ دیں تو آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ نیلے علاقے کے اندر ایک سبز علاقہ ہے جو کل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس خاص آدمی کی آمدنی آپ کو اس سبز چھوٹی جگہ یا چھوٹے سے رقبے میں نظر آ رہی ہے، جو کہ 0.5% ہے، شاید اس سے بھی کم۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں، ملک میں سیکیورٹی کے حق میں، کچھ لوگ تعلیم کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں اور دیگر صحت کے نظام کے بارے میں شکایت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک آفت ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس کے بارے میں شکایت کریں، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو میں آپ کو میرے دوستوں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ شکایت کرنے والوں میں سے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ آمدنی میں مضحکہ خیز فرق، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ضروری، کیونکہ ظاہر ہے یہ مضحکہ خیز چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بہترین ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں چاہے کوئی ایتھلیٹ ہو، کوئی ایک دفتر میں کام کرنا ہو، یا ایک پولیس آفیسر ہو، یا استاد ہو، یا ایک نرس، سب کام کرتے ہیں اور وہ لوگ گھنٹوں کام کرتے ہیں اور وہ اس کا صرف 5% لیتے ہیں۔ کھلاڑی اس تصویر میں کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں۔ میرے دوستوں، آئے آج اس کا سامنا کریں۔ تفریق ہمارے لیے ضروری ہے۔ اوسطاً شہری یہ تمام تماشے یعنی کھیل کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تفریح ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو کھیلوں سے وابستہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ کیریئر کی طرح ہے اور وہ اس کو لے کر کافی سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن اوسطاً ناظرین کے لیے صرف تفریح ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ صرف سنجیدہ نقطہ نظر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے وہ مقابلہ محض تفریح ہے۔ آپ میرے دوستو، آپ کو اپنے بجٹ میں ترجیحات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ پے فار ویوز یا ایونٹس میں بہت زیادہ رقم ادا کرتے ہیں یا ایپس کی فیس میں اس رقم کی ادائیگی کرتے ہیں، یا آپ مسلسل اس رقم کی ادائیگی کر رہے ہیں، پیسے اور ٹکٹ ان تحائف کا تصور کرتے ہیں جنہیں آپ کھلا رہے ہیں۔ آپ اس نظام کو ان کی تنخواہوں کے لیے ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پیسے دے رہے ہیں۔ ان تنظیموں سے اس کے بارے میں
اور اب ہمیں کھیلوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک وہی ہے جو ہم نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے، اور ہم کھیلوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم بات کرنے والے ہیں اس بارے میں کہ یہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ ان نمبروں کو دیکھیں، کیونکہ شاید آپ میں سے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھول دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پالوس آج یہاں کرنتھیوں کے خط میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ بائبل مقدس میں سے کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 24 سے لے کر 27ویں آیت تک۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے تمام افراد سخت تربیت کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ انعام جیت سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری قیمت مومنین ہے، ایک قیمت جو ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اس لیے میں کسی ایسے شخص کی طرح دوڑتا ہوں جس کے پاس کوئی مقصد ہو، میں لڑتا ہوں۔ اب وہ تشبیہ بدل رہا ہے، ریسنگ سے لے کے باکسنگ تک۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب ایک باکسر کی طرح لڑتا ہوں جو کچھ مار رہا ہو۔ صرف ہوا ہی نہیں، یہ میرا اپنا جسم ہے، میں اسے بنانے کے لیے لڑتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں اور میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میں خود کی قیمت حاصل کرنے سے محروم نہ رہوں۔ دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے سے قیمت جانے کی قیمت ملے گی، اچھے رب کی طرف سے انعامات وصول کرنے کی آسمانی قیمت۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ وہ نسل یا اگر آپ موازنہ کریں تو مومن کی لڑائی ایک طویل مدتی مقابلہ ہے، ایک دوڑ کے ساتھ زندگی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ میراتھن کی طرح ہے۔ صحیح، آپ وہاں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی پوری زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پالوس فلپیوں سے بات کرتے ہوئے انہیں باب 2 اور اس کی آیات 12 میں بتاتا ہے۔ اس آیات کے سیکشن 20-16 کے ذریعے کچھ اور کہتا ہے۔ آئیں اسے ایک ساتھ پڑھیں۔ آپ کو اس طریقے سے جیتنا جاری رکھنا چاہیے جو اصل معنی دیتا ہے۔ آپ کی نجات خدا کے خوف اور احترام کے ساتھ ایسا کریں۔ جی ہاں، یہ خدا ہی ہے جو آپ میں صحیح کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے خوش ہو کر کرتا ہے، اور وہ آپ کو ایسا کرنے کی طاقت دینا چاہتا ہے۔ شکایت یا بحث کے بغیر سب کچھ کرو تاکہ تم بے عیب اور بے عیب خدا کے پاک فرزند بنو۔ لیکن تم چاروں طرف برے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ کے رشتہ دار، آپ کا فون آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی تقریر کا پیکر ہے۔ آپ برائی کے ساتھ جی رہے ہیں چاروں طرف سے۔ آپ جنہوں نے اپنے گناہوں کو کھو دیا ہے، ان میں سے جو حق ہے کیا ہے؟ وہ لوگ جو آپ میں اندھیری دنیا میں روشنی کی طرح چمکتے ہیں، اور آپ انہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے کلیسیا میں آپ پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو آپ ظاہر کریں گے کہ میرا کام ضائع نہیں ہوا، اور پھر میں دوڑ میں بھاگوں گا، اور وہ ایک مقصد ہے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس حوالے کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بنیادی طور پر وہ کیا ہے، وہ ان کے نکات کی کوشش کر رہا ہے جو وہ یہاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ وہ اپنی وزارت کو اتنی سنجیدگی سے کیسے دیکھتا ہے۔ امید ہے کہ فلپیوں کی زندگی میں اس کا اثر و رسوخ ان کے اثر و رسوخ میں ہے۔ اس کے آس پاس کے ماننے والوں کی زندگی ایک بہترین معیاری زندگی ہے۔ ڈربن میں ان مومنین میں، تاکہ وہ کہے میں نے دوڑ لگائی اور میں جیت گیا۔ تو پال اپنی وزارت کو اس طرح لے رہا ہے جیسے ہماری
مسیحی کلیسیا کا کوچ۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں، اگر کوئی میری زندگی میں میرے سرپرست کے طور پر، میرے پادری کے طور پر، میرے رہنمائی کے طور پر کام کر رہا ہے یا میرے بائبل ٹیچر کی حیثیت سے، تو آپ کے خیال میں وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مجھے چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پال نے کیا کہا۔ یہ دنیا کی سب سے نمبر 1 چیز ہے کہ میں تمہیں خدا کا احترام کرنا سکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی سب کچھ کریں گے، لیکن خدا کے لیے احترام ظاہر کرنا جو ظاہر ہے کہ پہلا اشارہ ہے۔ آپ کا سرپرست، آپ کا بائبل استاد، آپ کا گروپ لیڈر یا آپ کا پادری یا وہ دوست آپ جس کے سامنے جواب دہ ہیں جو آپ میں ترقی کر رہا ہے۔ مسیحی کردار ظاہر ہے کہ آپ میں ایک ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس میں خدا کے لیے اعلیٰ احترام ہو، کہ آپ رب کی خدمت کو سنجیدگی سے لیں گے، کہ آپ سنجیدگی سے چرچ سے رجوع کریں گے اور احترام کریں گے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے کردار میں چیلنجز موجود ہیں۔ چرچ میں تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ وہاں چیلنجز ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کہا۔ ظاہر ہے پہلی بات یہی ہے کہ میں لوگوں کو خدا کا احترام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا یقیناً کوئی اور چیز موجود ہے؟ پال کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شکایت نہ کریں۔ ہر وقت غیر ملکی شکایت کرتے ہیں، لہٰذا اگر میں یہ ماننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کا احترام کرتے ہیں تو آپ خدا کا احترام کرتے ہیں۔ خداوند، اگر میں اس پر یقین کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ، میں اور میرے پاس ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ خداوند کے گھر کا احترام کرتے ہوئے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ چرچ اور خدمت کرنے والے خداوند سے سنجیدگی سے محبت کرتے ہیں اور مجھے آپ پر فخر ہے اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ گلیڈیٹرز، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ میں ایسی چیزیں ہیں۔ شاید پہلی چیز جو میں محسوس کروں گا کہ ایک پادری یا سرپرست محسوس کرے گا کہ آیا آپ شکایت کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہر حال میں آپ کے ہونے کا امکان ہمیشہ موجود رہے گا کہ آپ کا رویہ شکر گزاری والا اور تعریفی والا ہے، یا آپ آپشن بی یعنی منفی سوچ اور شکایت والے ہیں۔ دوسری بات جو پالوس یہاں کہتا ہے کہ لوگ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو شکایت کرنے والے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جب یہ حقیقی مسیح کردار کو تیار کرنے کے بارے میں ہو۔ آپ کو اس شکایت کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ اچھا نہیں تو بھی اسے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی چیز کے بارے میں سب سے اچھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے چپ رہو، کچھ نہ کہو، کیونکہ آپ خاموش رہنے سے، بولنے سے بہتر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ اچھا نہیں تو جب آپ کچھ نہیں کہتے تو آپ بہت بہتر کرتے ہو شکایت کرنے کی بجائے۔ اور بات وہ ہے جو شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں کسی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ یہ اس سے متفق نہیں ہوگا کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی کہے گا یہ اچھا نہیں ہے، اور شکایت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرنا وہ پہلا کام ہے جب اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ شکایت کرو اور مجھے بحث کرنی پڑے گی کہ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو میرے دوستو۔ کون شکایت کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور کون کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو بحث کر رہا ہو، اور وہ بھی ہر وقت؟ آپ کا پادری، آپ کا سرپرست، آپ کا خاندان کا، آپ کے دوست، آپ کے آس پاس موجود کوئی بھی شخص آپ کو بتائے گا کہ ہم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو پسند نہیں ہیں جو بحث کرتے ہیں۔
تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بری عادت ہے، لہٰذا اسے درست کرنے کے لیے آپ کو اسے دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ سے کہنا ہوگا کہ لڑکے مجھے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ شکایت کرنا بند کرو، تمہیں یہ شکایت کرنا بند کرنی ہوگی میرے دوستو۔ ہم کیسے کہتے ہیں پفنگ اور ہفنگ اور اس طرح کے اور کچھ الفاظ بھی۔ جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں یہ صرف آپ کے چہرے کی نظر ہے، جس طرح آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے رد عمل، آپ کے تاثرات، آپ کی جسمانی زبان وہ گوشت کی طرح ہے اور اس میں کچھ غلط ہے۔ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ دوسروں میں اچھی طرح اندازہ لگائیں کہ آپ کب شکایت کنندہ ہیں اور کب آپ نہیں ہیں، بغیر کسی وجہ کے بحث کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے دوستو ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ پال کہتا ہے کہ سنو، جب میں ترقی پذیر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان میں ایک حقیقی مسیح کردار چاہتا ہوں کہ وہ خدا کا احترام کریں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ رب کی عزت کرو۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں، اور پھر اگلی بات پال کہتا ہے کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ شکایت کو روکیں، رد کریں، دلیل کو پرسکون کریں۔ پرسکون ہو جائیں۔ حقیقت میں تم جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کہ تم مجھے دکھاؤ کہ تمہارے پاس خالص دلائل ہیں اور آپ کا دل صاف ہے۔ آپ شکی نہیں ہیں اور آپ انتقامی نہیں ہیں، آپ میں دشمنی نہیں ہے۔ دوستانہ حقیقت میں آپ مہربان ہیں اور آپ اچھے ہیں، کیونکہ آپ اپناپن رکھتے ہیں۔ آپ کا دل پاکیزہ ہے، اور وہ تمام دوست جن سے آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں ہیں۔ بحث کرتے ہوئے آپ پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے اندازہ لگائیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ جب مجھے آپ پر فخر ہے، اور پھر وہ ہے جب میں نے کہا کہ میں نے بھاگا ریس میں اور میں جیت گیا۔ اگر آپ حیران ہیں کہ کیا آپ کا پادری آپ کا سرپرست ہے، آپ کا بائبل ٹیچر آپ سے خوش ہے، یہ آسان چیز ہے۔ اپنے حقیقی کردار کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اب پال یہاں کسی کی بات کر رہا ہے، اس کے براہ راست شاگرد یمتھیس کی۔ اپنے دوسرے باب کے اور دوسرے خط میں پالوس کہتا ہے، پال کا کہنا ہے کہ ریس میں کھلاڑیوں کو جیتنے کے لیے تمام اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ صحیح ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے برکتیں ہیں۔ جو سنتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور یہ وہ چیلنج ہے جو ہمارے سب کے پاس ہے۔ ہر ایک دن، ہر لمحہ، MOMENT مومنٹ، ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ یہ چیلنج ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے جو سنتے ہیں کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں۔ یہ ایک آفت ہے۔ آپ کو ایک آفت کے طور پر کسی کو ہدایت دی جاتی ہے جس سے آپ احسان مانگ رہے ہوں۔ ایک آفت کے طور پر آپ کسی کی ہدایت کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیسے وہ پہچانے گا کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ ان معاملات کو میں ٹھیک کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے کام کروا کے اس کی ادائیگی نہیں کرتے دھیان سے، وہ نہیں سنتے، لہٰذا یہ ایک نمبر 1 چیلنج ہے جو آج ہم کہتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ بولنا اور بہت کم سننا۔ تم جانتے ہو میرے دوستو کیا دلچسپ ہے، وہاں ایک منہ ہے لیکن 2 سال ہیں۔ جو آپ کو بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا وہاں ایک ہے۔ رب نے ہمیں 2 سالوں میں صرف ایک منہ کیوں دیا؟ اب ہم میں سے کچھ کے کان اچھے نہیں ہیں۔
لیکن اس سے قطع نظر کہ ہمارے پاس دو سننے کے لیے کان ہیں اور صاف ہیں، اپنے سپروائزر کو سننا آپ کو اتنا کامیاب بنا دے گا، اور آپ کو سمجھنا صرف یہ نہیں کہ میں ہوں، دھیان سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا حق پہ ہے، آپ جیل میں میری باتیں سن رہے ہیں، اور آپ دماغ میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کون لگتا ہے لیکن وہ کر رہا ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ صرف کسی کا چہرہ بنا رہے ہیں۔ سن رہا ہوں لیکن پہلے ہی پریشان ہوں کیونکہ مجبور کیا جا رہا ہے سننے کے لیے، زندگی میں بالکل مشکل کام کرنے کے لیے، سننے کے لیے، زندگی میں بالکل مشکل کام کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بہت مصروف ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت مصروف تھی یا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی مصروف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں توجہ دینے کی اہمیت۔ اگر آپ میرے دوستو اپنے آس پاس والوں کی بات سننے کے قابل نہیں ہیں، کاروباری دنیا میں، اپنے گھر میں، کام کی جگہ پر اگر آپ ادائیگی نہیں کر رہے تو ٹریفک لائٹ کی طرف دھیان دیں جو آپ سے بات کر رہی ہے، جو آپ کو پیلے رنگ سے کہہ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیلا رنگ ہیلو کی قسم ہے، آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس کا تصور کریں، پیلا ایسے ہے جیسے ٹریفک لائٹ آپ کو ہیلو ہیلو سٹاپ سٹاپ کہہ رہی ہو کہ آپ رک جائیں۔ جب آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو پیلا رنگ ہیلو ہیلو کر کے آپ کو آہستہ کرتا ہے، روکتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی نہیں مان سکیں گے۔ بعض اوقات ای میلز کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے، ان دنوں ویب سائٹ اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ آپ نے یہ معلومات ڈالی اور یہ سب ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں اور ہماری ہدایات پر اتفاق کریں، اور شرائط پر بھی، اور پھر بھیجنے کے لیے کلک کریں تو یہاں ہمارے پاس لوگ گاہک کو کال کر رہے ہیں۔ سروسز اور کہتے ہیں کہ میں تمام معلومات پر کر رہا ہوں، ارے میں ہوں۔ اب آپ اس اسکرین میں پھنس گئے، جناب کیا آپ نے اس علاقے پر کلک کیا یا اس بٹن پر کلک کیا؟ میں ان شرائط سے اتفاق کرتا ہوں جہاں آپ کو یہ سرخ چیز نظر آتی ہے، ایک چھوٹا سا باکس ہے، اس کو چیک کریں اور سبمٹ کر دیں اور آپ کی ای میل سبمٹ ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ٹھیک ہے۔ صرف میرے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی راستہ نہیں ہے جس میں ہم کامیاب ہوں گے، کچھ بھی، اگر ہم سننے کے قابل نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے توجہ دینا، سمجھنا حالاتوں کو، اور مندرجہ ذیل طریقوں پر عمل کرنا یا رد عمل کرنا۔ عبرانیوں باب 12 آیات 1 میں پال کچھ اور کہتا ہے، ہمیں دوڑنا چاہیے جو ہمارے سامنے ہے، اور کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں چھوڑو جو کبھی نہیں کا مطلب ہے۔ کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کرنا بند نہیں کریں گے جو کبھی نہیں ہوگا۔ کیا یہ ہمیشہ کے بالکل برعکس ہے؟ جیسا آپ چاہتے ہیں کبھی نہیں، عیسائی کبھی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے ہر وہ چیز نکال دینی چاہیے جو ہمیں سست کرتی ہیں، اور وہ گناہ جو ہمیں اکثر گرد دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ یہ صرف عزم نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں اور ہم اسے اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ گناہ کرنا گناہ کرنا گناہ کرنا، تم جانتے ہو کہ تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، آپ کو خدا کا کام کرنا ہے ہر روز لگن سے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ تجویز نہیں ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہم مبلغین انتہائی سفارش کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند خدا کے ساتھ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خدا ہر روز آپ سے جو کچھ کہتا ہے اسے سننے کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس دوسری چیزوں کے لیے وقت ہے۔ کیا آپ اس بات پر سنجیدہ ہیں کہ آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے میرے دوستو؟
آپ کے پاس اچھے رب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہیں کہ آپ پورے دن میں 10 منٹ اس کا شکریہ ادا کریں؟ چلے صبح میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی میں ہیں یا کام پہ جانے کے لیے، لیکن دوپہر کے وقت اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا شام کے وقت وہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے تو آپ مصیبت میں ہیں۔ لیکن اب بہت سے لوگ ضد کریں گے کہ اب ہم سن رہے ہیں اور توجہ دیں گے اور خدا کے کلام کو سمجھیں گے، اور پھر آپ ہر روز خدا کے تخت پر جائیں گے اور اپنی روزانہ کی عبادت کریں گے، روزانہ لگن سے خدا کے کام کو کرنا، جیسے خدا کے بندے خدا کے لیے کام کرتے تھے، یشوع، موسیٰ اور داؤد، یہاں تک کہ اس نے داؤد کو نمبر 1 پر کر دیا جو کہ مبارک آدمی ہے۔ خدا کے کلام کی عکاسی اور مطالعہ کرنے والا انسان ایک درخت کی مانند ہے جو کہ پانی کی ندیوں کے قریب لگایا گیا ہے، اس لیے اس درخت پر ہمیشہ پھل رہتا ہے۔ کیا آپ حیران ہیں کہ آپ کی زندگی میں روح القدس کا کوئی پھل کیوں نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پانی کی ندیوں کے قریب نہیں ہیں؟ وہ مقدس پانی جو آپ میں نہیں ہے، خشک ہیں آپ سوکھے ہیں کیونکہ آپ میں پانی نہیں ہے، آپ میں خدا کا کوئی کلام نہیں ہے، بس ہر ہفتے کو ایک سرسری سی خدمت ہے۔ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہو لیکن کرتے وہی ہو جو آپ چاہتے ہو، آپ اپنے آرام کو نظر انداز کر کے یہاں پر آتے ہو لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہو، پھر گھر جا کے کھاتے ہو اور پھر یہ سب کچھ بھول جاتے ہو۔ یہ کیسی روحانی زندگی ہے آپ کی؟ میرے عزیزو، آج میں آپ کو کچھ دوں گا، کیونکہ جب آپ مسیحیت پر چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نہیں جانتا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنی مسیحی سیر شروع کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا لیکن اب آپ جانتے ہیں، اس لیے اب سے کوئی غداری نہیں، تاکہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کر سکوں، اس لیے میں آپ کو یہ روزانہ کی عقیدت آپ اور بائبل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کم از کم 10 سے 15 یا 30 منٹ مل کر آپ خدا کے لیے کام کرنے اور خدا کے کلام پر غور کریں، آپ اپنی دعائیں التجائیں خدا کے حضور میں لے کے آئیں، آپ اپنے رب کی استقامت کے سائے کے نیچے ٹھہریں، ٹھیک ہے؟ اور جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو سننے اور توجہ دینے سے پڑھنے میں ثابت قدم رہیں گے، آپ اس کی اطاعت کریں گے، لہٰذا آپ گناہ پر عمل نہیں کریں گے۔ بائبل خدا کا کلام ہے۔ دنیا میں انتہا کا گناہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ انتہا سے خدا کے کلام کو جتنے قریب سے پڑھیں گے، سوچیں گے اس کے بارے میں، اس کو سمجھیں گے، آپ گناہ اور برائی سے اتنے ہی دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے بالکل ہی برعکس، جب آپ جتنا گناہ کے قریب ہوں گے، آپ بائبل سے دور ہو جائیں گے۔ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو اطاعت کرنی چاہیے۔ بائبل پڑھیں، اپنی دعاؤں کو گناہوں سے دور رکھیں۔ آپ بائبل پڑھیں کیونکہ آپ کے گناہ دعا کے قریب تر ہیں۔ اب میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک دن، ٹھیک ہے میں بائبل کو پڑھوں گا لیکن میں جب پڑھتا ہوں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، میں پوری کتاب کو پڑھ چکا ہوں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ ہر روز اپنی عقیدت کرتے ہیں، چرچ کو عطیہ دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں چرچ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بھی مشکل میں کیوں پھنس جاتے ہیں، جو کہ منصفانہ نہیں ہے۔ اب ہم بائبل مقدس میں کچھ دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ہم سلیمان کی لکھی ہوئی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے وائز کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل و خرد کو،
بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے۔ اس سب میں میرے عزیزو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہو تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے خدا کی مرضی کو قبول کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں اس باب اور اس کی آیت کو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے دماغ میں کہو، پھر وہ نمبر اس کے بارے میں سوچو۔ بری چیزیں کس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ چنے ہوئے لوگوں کو منتخب کیا، ان کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور وہ کبھی بھی ایسی تکلیف کو نہیں اٹھاتے جو میرے دوستوں آپ میں موجود ہے یا آپ میں نہیں ہے۔ زندگی میں ہم میں سے ہر ایک مشکل حادثے سے گزرے گا۔ وہ بیماریاں جو تعلق کو تکلیف دیتی ہیں، آپ کو وہ چیزیں نہیں چاہیے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہر جگہ ہوا ہے۔ میں یورپ اور دنیا میں ہر جگہ، امریکہ اور 2023 پچھلے سالوں میں اور مستقبل میں بھی یہ میری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایک کام ہے کہ مسیحی اپنی مرضی کو قبول کریں اور خدا کا کام کریں۔ آپ وہ سب کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی صحیح کام ہے، لیکن پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ بس اپنے روزمرہ کام پر چلتے رہیں۔ عقیدت اگر آپ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی روزانہ کی عقیدت کرتے ہیں، اگر آپ بائبل کے ساتھ اپنا وقت نکالیں اور دعا کریں اور ہر روز خدا کے کلام کی عکاسی کریں، زندگی میں بہت سی چیزیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اور ان حیرت انگیز چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر رب ہمیشہ ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ خدا کے کلام کے جتنے قریب ہوں گے، اتنے ہی آپ خداوند کے قریب ہوں گے۔ آپ کے پاس اس کے کہنے کو سننے کے بہتر مواقع ہوں گے۔ میں آج اس پیغام کو ایک خوبصورت پڑھنے کے ساتھ بند کرتا ہوں جو زبور 19 سے آتا ہے۔ اس زبور میں زبردست سبق ہے، لیکن میں آپ سے اس کے چند حصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں سے زبور اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت۔ اور ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمے لگایا جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی خشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بربا نہیں ہے۔ اب ہم 7ویں اور 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت برحق ہے، نادان کو دانش بخشی ہے۔ ہمیں یہ زبردست پیغام حکمت دے رہا ہے، یہ کہہ کر کہ رب کی تعلیمات کامل ہیں۔ کیا یہ خوبصورت بیان نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کامل کوئی چیز ہے یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ بے شک ہاں، ہمارے رب اور اس کی تعلیمات۔ اور کیا ہے؟ رب کی تعلیمات ہی کامل ہیں۔ یہ لوگ آپ کیوں سننا چاہیں گے؟ میری بات کو سنو، میں پھر سے دہراتا ہوں، میری بات کو سنو۔ وہ اپنے لوگوں کو طاقت دیتے ہیں جو رب کی تعلیمات دیتے ہیں۔ سمجھ کر، غور و فکر کر کے، پڑھ کر اپنے لوگوں کو طاقت دیتے ہیں۔ خداوند کی تعلیمات جو کامل ہے آپ کو طاقت بخشے گی۔ رب کے اصولوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان اصولوں کی طرح نہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور کاروبار اور تعلقات اور سب جو آپ جانتے ہیں۔ وہاں بہت زیادہ کرپشن اور خیانت ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت قواعد بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ جیت سکیں۔ ہر چیز پر منافع کا کھیل، لیکن رب کے قوانین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ سے جو کہتا ہے، جس کا وعدہ کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ بائبل کی آیات جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یا آگے آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو مدد کرنے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا تعلیمات اور قواعد ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ بے وقوف عقل مند ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جو بے وقوف تھا اب عقل مند ہے؟ کیا ہوا؟ کس قسم کا وٹامن اس شخص کو خدا کی طرف سے وٹامن جی ملا ہے؟ آسمان سے وٹامن ایچ۔
انہیں یہ دوا کہاں سے ملی ہے جو اصول بدل دیتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص جو تعلیمات اور اصولوں کا سمجھدار ہونا بیوقوف تھا، اس فرد کے ذہن کو صاف کرنا رب کے قوانین کو درست ہے۔ اور وہ کیا ہے جو سب ٹھیک ہے، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، وہ اصول سکھاتے ہیں جو بیوقوف لوگوں کو بدل رہے ہیں۔ عقل مند لوگوں میں اور سب کچھ جو رب کا قوانین ہیں جو بنائے گئے ہیں، آپ خوش ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں، چرچ میں تم خوش رہنا چاہتے ہو، میرے دوستو تم وہاں جاؤ۔ یہ منشیات پر نہیں، یہ جنسی پر نہیں، یہ پیسے پر نہیں، یہ کامیابی میں نہیں ہے۔ لفظ پیش کرتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر نہیں ہے، اس کے لیے مشہور ہے اور وہ ہے۔ تعلیمات یہ خدا کے قوانین پر ہے، یہ خداوند کے قوانین میں ہے، خدا کے حضور میں ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو بیوقوف ہے۔ کوئی ایسا شخص جو تب عقل مند ہے جب آپ خوش ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ رب کے احکامات ہیں اچھے، وہ لوگوں کو جینے کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ آیات 10 میں یہ ایک طاقتور سننے والا ہے۔ آپ ایک سیمینار میں جانا چاہتے ہیں کہ کیسے صحیح طریقے سے پیسے کمائے جائیں۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کو جانے کے لیے گھنٹوں گاڑی چلانی پڑے گی۔ ہیرے کی کان یا کچھ بھی تلاش کریں۔ اگر صرف آپ کو زبور 19:10 معلوم ہو تو اس کی تعلیمات زیادہ قابل قدر ہیں۔ خالص سونے سے زیادہ تم خداوند کی تعلیمات کی قدر کرتے ہو۔ آپ خدا کے کلام کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کی قدر کر رہے ہیں۔ خداوند خدا خود اس کا روح القدس ہے جس کو آپ یسوع کی ہستی سمجھتے ہیں۔ خدا کی تعلیم کیونکہ وہ خالص سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے دوست تم دولت مند ہو، لیکن جب تمہیں اس کی تعلیمات حاصل نہیں ہوتی، خدا کی تعلیمات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ خدا کو اس کی بھی پرواہ نہیں کیونکہ آپ کے پاس ہر روز 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کلام کے ساتھ وقت لگاتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ تعلیمات زیادہ قابل قدر ہیں۔ خالص سونے سے زیادہ خالص، سونے سے بھی زیادہ خالص۔ اور ناظرین یہ سنیے کہ آیات 14 ہمیں یہاں کس طرح حوصلہ دے رہی ہے۔ یہ آیات کیا کہتی ہے؟ الفاظ اور میرے خیالات آپ کو خوش کرتے ہیں، خداوند آپ ہی میری چٹان ہے جو مجھے بچاتا ہے۔ کیونکہ میں آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے وعدہ کرتا ہوں، ابھی یا مستقبل میں جب بھی آپ مصیبت میں ہوں گے اور آپ خدا کی ضرورت ہوں گے اور آپ کو خدا کی ضرورت محسوس ہوگی، میرا مطلب آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کو خدا کی ضرورت ہوگی آپ کو بچانے کے لیے، اور پھر اندر دل میں اس لمحے آپ کہتے ہیں کہ اے خدا آپ میری چٹان ہیں، آپ نے مجھے بچایا یا رب، اور آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے کہو خداوند یاد رکھ کہ میرے پاس تیری تعلیمات کا خزانہ ہے، یعنی بائبل مقدس، اور ان تمام سالوں میں خداوند میں غور کرتا رہا ہوں، اور آپ مجھے میرے الفاظ اور میرے خیالات بدلنا آپ کے لیے خوشگوار رہیں۔ یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے تاکہ آپ دعا کر سکیں اور رب کو پکار سکیں۔ آپ کی خواہشات وہی ہیں جو مجھے درکار ہے، رب میں یہی چاہتا ہوں۔ اور یہ روح القدس کا مقصد ہے میرے دوستو، یہی روح القدس کا مقصد ہے۔ اے خدا میرے ذہن میں، میرے خیالات میں اپنے روح کو ڈالو، میرے دل میں آپ کی خواہشات وہی ہیں جو مجھے درکار ہیں۔ روح القدس ہمیں بدلنے کے لیے ہم پر آئے گا، اور ہمیں بدلنے کے لیے تاکہ ہم بالکل ہی بدل جائیں۔ آپ بالکل ہی مختلف ہیں، اور آج روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ دوست مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس وقت کس شہر میں ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس ریاست میں ہیں یا کس ملک میں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم سنگل ہو، شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ ہو یا تم ایک بیوہ ہو، اگر تم ٹوٹے دل والے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یا آپ کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی مالی حالات کیا ہیں، آپ بہت غمگین ہیں یا بہت غصے میں ہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ روح القدس آپ پر آ رہا ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں کیونکہ رب آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ آج کے کلام کو سنیں گے۔
کیونکہ آپ اپنے دل میں خدا کے کلام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے مستقبل کو لے کر اور ان تمام چیزوں کو لے کر۔ مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ آپ آج یہاں وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو آپ کو سننے کی ضرورت تھی اور کرنے کی۔ اپنا دل کھول لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسایہ نبی ہم سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قربانی موت کے ذریعے مسیح آپ کو اتنی برکت ملے گی، نہ صرف وہ آپ کو بچا سکتا ہے اور آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے آپ لوگوں کے گناہ، لیکن وہ آپ کے جسم کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہم اس کے درد سے شفا پاتے ہیں۔ جب خداوند یسوع کلوری پر مر رہا تھا، اس نے یہ پوری انسانیت کے حق کے لیے کیا، اس نے سب کے لیے یہ کیا۔ لیکن ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ جب وہ وہاں تھا، اس نے ذاتی طور پر بھی آپ کے بارے میں سوچا، اور جب ان لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور جب لوگوں نے ان کے ساتھ ہولناک کام کر رہے تھے تو انہوں نے رب کے ساتھ کیا 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 تھا، اس کو یاد کریں۔ رب کا جسم تکلیف، دکھ، درد میں ایک عذاب میں تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ تب بھی آپ کے بارے میں سوچتا رہا کہ آپ کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی شفا ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر بھی۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی اور آپ اپنے گھنٹوں پر 500 پاؤنڈ لکڑی لے کر چلیں اور خون بہا رہے ہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے یا تو چیک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو صرف اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ نجات کا تحفہ حاصل کریں، بس اتنا ہی۔ آپ سے کچھ اور کرنے کو یا کہنے کو کوئی نہیں کہتا، صرف شرط یہ ہے کہ آپ یقین کریں۔ آپ کے لیے یہ یقین کرنا کتنا مشکل ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ ایمانداری سے یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ روح القدس آپ کو وہ ایمان دیتا ہے جو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں جانتے کہ ایسے کیسے کرنا ہے، آپ نے خدا کی برکت کو کیسے وصول کرنا ہے، اپنے دل میں کیسے اتارنا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کی طاقت ابھی آپ پر آئی ہے، اس نے آپ کو چھوا ہے۔ خدا کا کلام جس کی تبلیغ کا لفظ آپ پر آتا ہے، اس کی شکل میں ایمان کے ذریعے، ایمان آپ کو یقین دلاتا ہے کہ یسوع دراصل خدا کا اصل بیٹا ہے۔ اس طرح سے آپ کھو نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ میں تو صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ دعا کریں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں، اور یہ ایک سادہ دعا ہے۔ میرے ساتھ ان الفاظوں کو دہرائیں۔ پیارے خدا، چلو یہ کہو، آپ کو یقین ہے کہ یسوع مسیح ہے خدا کا اکلوتا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ آسمان میں خداوند خدا سے بات کرنا۔ پیارے خدا سے کہو شکریہ، خدا کا شکر ادا کرو اور کہو شکریہ، میں یہ نہیں جانتا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ کا شکریہ، میری محبت میں آپ کا نیچے آنا کا شکریہ۔ میرا دل مجھے یقین ہے کہ یسوع مسیح آپ کا بیٹا ہے، اور میں اپنا دل کھولتا ہوں۔ آؤ، خداوند کا روح القدس مجھ میں بستا ہے۔ ہمیشہ کے لیے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں ایک جیسا نہیں ہونے والا۔ اب میں یسوع کے نام پر خداوند خدا سے تعلق رکھتا ہوں، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ آمین۔ خداوند کے خاندان میں خوش آمدید میرے بھائی اور میری بہنیں، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو اگلے اتوار 26 فروری کو سروس کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہوں۔ اگلے پیغام میں آپ کو حیرت انگیز باتیں بتاؤں گا کوارٹر کے بارے میں۔ آج بائبل میں ہم نے کھیلوں کے بارے میں بات کی، اور آج کی ہماری سروس 330 تھی، اور آج کی تاریخ 19 فروری 2023 کو اس سروس کے پیغام آپ سب لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ ہم اوڈیسا ٹیکساس میں موجود ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو اسکرین پر بٹن موجود ہے، اس کو دیکھیں۔ آپ جس بھی پلیٹ فارم پر ہیں، اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری ویب سائٹ کو بھی یاد رکھیں
اور آپ ہم سے وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا نام victorychurch.us ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس سے آپ ہمارے تمام پلیٹ فارمز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور victoryradio.us کو بھی یاد رکھیں۔ اور آپ تمام حمایتکاروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک بار پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ وکٹری ریڈیو آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا اپنا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہوں۔ دوستو صحت مند رہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت ہی خوبصورت گزرے۔ One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. You are my moonlight. I can walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moon.
in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. You sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees that sing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season. 'Cause you gave me a reason. So many things are entwined, connected with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This evening I'm feeling right. Your love makes me. Please forgive me. I know that I have failed you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times.
I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing off my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night. You came to me, you rescued me, you are so right, you are my starry night.
blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.